ہم ایسا کریں تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب ہیڈ لائنز. مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول. اراکین شورا کی مدنی خبریں. مجلس تراجم کی کاوش، عقیقے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ بمبئی ہند میں. کوہاٹ اور پشاور خیبر پختونخوا پاکستان کا نگران کابینات کا دورہ. مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست مدنی حلقہ فاروق نگر لاڑکانہ میں. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ بھی برکات حاصل کیجیے. چیٹاگام بنگلہ دیش مدنی کابینہ. مرحبا. سبقدار نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ دوبارہ یاد کریں، تیسری بار یاد کریں، اتنی بار یاد کریں کہ آپ کو سبق یاد ہو جائے. ماشاءاللہ ہمارے کہہ سکتے ہیں شاید دعوت اسلامی والوں کے بھی ہر دل عزیز مفتی بدر القادری صاحب مدثر العالی بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں ہالینڈ میں ہمارے ساتھ ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں انسان بھی پہلے بندر تھا. یہ ایک بندری گزرا ہے، ڈاروین جس کو بولتے ہیں، اس کی تحقیق ہے جو کہ وہ غلط ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو قرآن کہے وہ درست ہوتا ہے، جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہی درست ہوتا ہے، اور وہ ہے ہی درست. قرآن حدیث کی بات ہے. انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، جبھی تو آدم ہی بولتے ہیں. مدنی مذاکرے کا لفظ یقیناً بڑا مشہور اور بڑا ہی مسلمانوں میں مقبول، ان کی الحمدللہ ان کے لیے مفید تر ہے. فقیر نے عرض کیا ایسے موقع پر کہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزانہ، مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزانہ، اخلاق کا، تہذیب و طریقت کا خزانہ، جو اس پہ عمل کرتے ہیں پاتے ہیں وہ دولت. مدنی مدینے والے کی سنت کا خزانہ، جو مدنی نشریات ہیں دین سر بسر، لٹتا ہے روز و شب یہ محبت کا خزانہ. نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں خیالات آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. شیطان کا کام ہے وسوسے دینا، مسلمان کا کام ہے کہ رب کی طرف اپنی توجہ لگانا. تو نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے بائیں یعنی الٹے کندھے کی طرف 3 بار کر دیں اور ایک بار پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ. منکر نکیر کی تعداد 2 ہے یا ان کی ایک فوج ہے جو ہر قبر میں پہنچتی ہے، شرعی رہنمائی فرمائیے. 2 ہی فرشتے ہیں جو ہر قبر میں
تشریف لے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک مطلب حاضر ناظر کے دلائل میں سے کہ جب فرشتوں کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دنیا کے اس کونے میں مرا، ایک دنیا کے اس کونے میں مرا، اور یہ ایک ہی وقت میں دفن ہوئے، اور یہ دو فرشتے موجود ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں بہت سارے مقامات پر موجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ لوگ جنہوں نے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر اپنی زندگیاں کاٹیں، امیر اہل سنت کے دست و بازو رہے اور دنیا سے رحلت کر گئے، ان کی موت ہمارے لیے یقیناً بہت زیادہ اعزاز کا باعث ہے، اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوبوں میں شامل ہیں. ان کے لیے ہم نے عرض کیا کہ رندو چلو یہ ساقی کا اعلان عام ہے، پی پی کے آج طیر ہو جو تشنہ کام ہے، اب سو کے قبر میں وہ اٹھے گا بروز حشر، عالم سے بے نیاز نبی کا غلام ہے. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ اجمعین برحمتہ. مدنی مذاکرہ جو ہے علم کا ایک خزانہ ہے جو مجھے پہلے نہیں معلوم تھا، میں نے اب سیکھا ہے انشاءاللہ. اس میں بہت زیادہ علم دین کا ذخیرہ حاصل ہوا کہ جو ہر انسان منہ کھولے بنا بک دیتا ہے کہ فلاں کیسے ہوا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کے اوپر اس کی حالت کے مطابق علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے. مدنی مذاکرہ ہر گھر میں دیکھا جانا چاہیے، اس کا فیض تا قیامت تک عام ہونا چاہیے. تو میری تمام اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا ہے کہ مدنی مذاکرے کو انشاءاللہ عز و جل باقاعدگی سے دیکھیں گے بھی اور امیر اہل سنت کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل بھی کریں گے، اور اس کی دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں. انشاءاللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی اٹلانٹا سے کم و بیش 1200 کلومیٹر دور شکاگو امریکہ تشریف آوری ہوئی. آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. پیش خدمت ہیں آپ کے مدنی پھول. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ شکاگو ہے، شکاگو کا ایئرپورٹ، جہاں الحمدللہ اس وقت ہم اٹلانٹا جارجیا سے سفر کر کے پہنچے ہیں، اور یہاں کے مقامی اسلامی بھائی ماشاءاللہ ایئرپورٹ پر ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں شکاگو میں انشاءاللہ عز و جل آج اجتماع ہے. اجتماع میں شرکت کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہاتھ مدنی قافلے کا سفر ہے 3 دن کے لیے. بہت سے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں کی ہیں. انشاءاللہ عز و جل 3 دن مدنی قافلے میں سفر رہے گا. اس کے بعد یہاں USA سطح پر جو دعوت اسلامی کی انتظامی کابینہ ہے اور اس کے تحت یہاں شہروں کی مشاورتیں ہیں. USA کابینہ اور شہر مشاورت کے اسلامی بھائیوں کا مشورہ انشاءاللہ یہ انہی نیکسٹ ڈیز میں یہیں شکاگو میں ہوگا. شکاگو میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے الحمدللہ عز و جل. اس کے علاوہ دیگر مساجد بھی ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان مساجد میں نیکی کی دعوت دھوم مچانے کے لیے نیکی کی دعوت وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، مدنی کاموں کا سلسلہ ہوگا. آپ بھی جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پہ شامل رہیے. آپ کے جو عزیز و اقارب اس وقت یہاں شکاگو میں ہیں یا USA کے دیگر حصوں میں ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے انہیں بھی مدنی کاموں میں شامل ہونے کی دعوت دیجیے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے کورنگی باب المدینہ کراچی پاکستان میں بزرگ اسلامی بھائی حاجی اقبال پاناما کی عیادت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعائے صحت فرمائی. ملاحظہ کیجیے. اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا تو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے میانہ گوندل پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا. نیز آپ نے گوجرا پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا. جبکہ رکن شورا نے جہلم پنجاب پاکستان میں پاک بغدادی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے.
پیش ہیں آپ کے مختلف مدنی کام پنجاب پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا مفتی عبد المالک مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ خطیب و امام کاٹا ٹولی جامع مسجد اسرا رانچی جھارکھنڈ ہند کے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، پیش خدمت ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب یقیناً اس دور میں بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بزرگوں نے جو ان کو ذمہ داری عطا کی، مثال کے طور پر حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان اور آپ کے رفقائے کار نے اس ذمہ داری کو آپ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دور اور جس زمانے میں حضرت علامہ شاہ نورانی میاں اور حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے جب ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی تو اس وقت ان حضرات نے یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ اپنے اخلاص، اپنے جد و جہد، محنت و مشقت اور اپنے خلوص محبت سے اس جماعت کو اس عروج اور بلندی پر لے جائیں گے اور اتنے علاقوں میں ان کی خدمات پہنچ جائے گی۔ اگرچہ آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی قبروں سے یقیناً مسرور ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے جو ذمہ داری امیر اہل سنت کو عطا کی وہ ان کی توقع سے میری سمجھ کے مطابق کہیں زیادہ بڑھا کر کے کام کر رہے ہیں اور اس میں دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس تاج زردی سے نوازا ہے اور جو اہم ذمہ داری عطا کی ہے، یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس جو ہمارے لیے فرمایا ہے، اور اس تاج زردی کا جو ہمیں مستحق بنایا ہے، ہمیں اس استحقاق کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنی ہے، اور ہر فرد کو اس ذمہ داری کو احساس کرنا چاہیے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو تاج ہمیں ملا ہے یوں ہی نہیں ملا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آگے اس کی وجہ اور علت بیان فرمائی ہے کہ یہ امت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی۔ تو ہماری جماعت کے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ اپنی انفرادی ذمہ داری یہ سمجھے کہ خود اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کریں۔ ہند صدیقی کابینہ میں رفیق میمن صاحب ممبر پریس کلب کوربا چھتیس گڑھ ہند نے اپنے تاثرات میں مدنی چینل کو سراہتے ہوئے جو کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ 10 سال سے کوربا میں دعوت اسلامی کا بہت اچھا کام چل رہا ہے۔ 10 سال پہلے جب دعوت اسلامی کا کام یہاں شروع ہوا تو بہت ساری بادھائیں آئی، بہت سارے دقتیں آئیں اس میں، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا کہ دعوت اسلامی ہے کیا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے جب پرچلت ہوا دعوت اسلامی کا کام کرنے کا طریقہ، ان کے دعوت دینے کا طریقہ، جب یہ عام ہوا اس کے بعد لوگ اس سے جڑے، اور جڑنے کے بعد آج یہ استھتی ہے کہ مسجدیں جہاں 4 نمازی ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ آج وہاں مسجد بھری ہوئی دکھتی ہے۔ دعوت اسلامی کا کام نشچت روپ سے ایک دشا کو لے کر کے چل رہا ہے، اور جہاں تک مدنی چینل کی بات ہے تو مدنی چینل لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ آج انٹرنیٹ اور ٹی وی کا زمانہ ہے، ایسی پریستھتی میں اگر ہم گھر گھر جا کر کے پرچے بانٹ کر کے یا زبان سے جا کر کے کتنی دور تک پہنچ سکتے ہیں، تو ایک بہت اچھا مادھیم ہے ٹی وی، جس کے مادھیم سے ہم گھر گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو جانکاریاں سامانیہ روپ سے ہم لوگوں کو نہیں ہو پاتی ہے، ان باریکیوں کو ہم سیکھتے ہیں مدنی چینل کے مادھیم سے۔ تو مدنی چینل بہت اچھی چیز ہے اور میں بولتا ہوں دیکھنا بھی چاہیے۔ اسکول جو آپ لوگوں نے چالو کیا ہے جہاں دارالمدینہ، جہاں پر
कंप्यूटर की शिक्षा, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर में अगर रहेंगी तो वो हीरा तराश के निकलेगा। और ऐसे हीरे की आवश्यकता है जो आज यहाँ तो यहाँ दुनिया के किसी भी मुल्क में जाए तो वहाँ पर उसको किसी चीज़ की कमी महसूस मत हो। कंप्यूटर मिल जाए तो कंप्यूटर में बैठ के काम कर सके, नेट पे काम कर सके, इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में कर ले, हिंदी बोलना है तो हिंदी या दूसरी भाषाओं का भी उसको ज्ञान हो, तो वो तो हीरा हो जाएगा, हीरा। बहुत अच्छा कदम है माशाल्लाह। हिंद मक्की अत्तारी काबीना बम्बई हिंद में निगराने मक्की काबीना की मकतबतुल मदीना तशरीफ आवरी हुई। आपने मदनी चैनल के नाजरीन को मजलिस तराजिम की पेशकश अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के रसाले अकीक़े के बारे में सवाल जवाब के बारे में बताया। बम्बई चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मजलिस तराजीम की खुसूसी पेशकश इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अकीक़े के बारे में सवाल जवाब ये हिंदी ज़बान में मकतबतुल मदीना में तशरीफ़ ला चुका है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस रिसाले में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे अकीक़े के क्या माना है। क्या अकीक़ा ना करना गुनाह है? बेअकीक़ा मरने वाला बच्चा शफाअत करेगा या नहीं? फिर साथ ही साथ कुर्बानी के जानवर में अकीक़े का हिस्सा, मोहम्मद नाम रखने के फजाइल, मोहम्मद नाम रखने की दो नीयतें, अकीक़े में कितने जानवर होने चाहिए और इसी तरह के मुख्तलिफ रंग बिरंगे मदनी फूल इस रिसाले में है। आप भी नियत फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मकतबतुल मदीना की शाद से इसे हासिल करेंगे, इसका मुताला करेंगे और इंशाअल्लाह इसका लंगर भी करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुबारक आदत कि दरिया को कूजे में बंद करना और ये रिसाला यानी अकीक़े के बारे में सवाल जवाब, इसका बय्यन सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह अकीक़े के हवाले से बिलखुसूस ये चूँकि अयाम कुर्बानी हमारे करीब से गुजरे हैं और इस ज़िम्न में अक्सर लोगों के जहनों में ये सवालात होते हैं, एक गुत्थी होती है और एक उलझन सी होती है कि आया इन कुर्बानियों के साथ अकीक़ा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और अकीक़े के हवाले से जो मदनी फूल इस किताबचे में, इस रिसाले में अमीर आले सुन्नत ने तहरीर फरमाए हैं, यकीनन आब ज़र से लिखने के काबिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस रिसाले में तहरीर फरमाया है कि अकीक़ा करना सुन्नत मुबारका है। जब भी अगर अकीक़ा करने का इरादा हो अपने बच्चों की तरफ से तो इस रिसाले को कम से कम हासिल कीजिए और एक बार इसका मुताला ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह ताला हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सआदत नसीब फरमाए। चलते हैं अगली मदनी खबर की जानिब। मजलिस नशर इशाअत के तहत मरकजुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान के मकामी रोजनामे के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी ओवैस के ऑफिस में मदनी हल्का हुआ, मुलाहजा फरमाइए। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, 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 न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। निगरानी काबीनात ने जीलानी काबीना पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के असातिज़ा और दीगर सामिन से मुलाकात करते हुए मदनी कामों के हवाले से ज़हन साजी फरमाई। न्यूज निगरानी काबीनात ने अजहरी काबीना कोहाट में इस्लामी भाइयों की तरबियत करते हुए मदनी फूल इरशाद फरमाए, मुलाजा कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ پاک قائمی کابینہ فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران کابینہ نے مدنی پھول دیے اور تحائف بھی پیش فرمائے۔ بڑھتے ہیں لاڑکانہ کی جانب۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، جی پہ چلا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مجلس مدرسۃ المدینہ کے پاکستان سطح کے اسلامی بھائی اس وقت مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیے کہ مجلس مدرسۃ المدینہ مختلف مواقع پر سرپرست اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے، ان اجتماعات کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ الحمدللہ زوجل پاکستان بھر میں مدارس المدینہ کی اس وقت جو شاخیں ہیں 1550 تک ان کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی منع جو آتے ہیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو مدرسین، ناظمین اور دیگر عملے کے اسلامی بھائی سنتیں سکھاتے ہیں، اخلاقی تربیت کرتے ہیں، حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تربیت کا دعوت اسلامی کا ایک سلسلہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن سرپرست کی تربیت کیسی کی جائے، تو اس حوالے سے ہماری مجلس سے یہ مشورہ ہوا تھا کہ ہر 2 ماہ بعد ہم سرپرست کو بلائیں اور ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں، ان کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ الحمدللہ زوجل اس کی بہاریں بھی آتی ہیں کہ سرپرست ان اجتماعات میں آ کر داڑھی کی نیت، امامہ شریف کی نیت، نمازوں کی نیت اور دیگر جو برائیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں اخلاقی طور پر ان کو دور کرنے کی نیت کر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، انشاءاللہ عز و جل پھر دوبارہ آپ سے موقع ملا تو بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ ہند حسینی کابینہ ناسک ہند میں نگران ہند بغدادی کابینات کی مدرسۃ المدینہ آمد ہوئی۔ آپ نے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ناسک ہند کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں، جہاں ایک روایت کے مطابق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خلیفہ قلعوں کے بادشاہ حضرت چاند میاں بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں کے ایک قلعے میں مدفون ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کریں گے اجتماع ذکر و نعت براہ راست، جبکہ رات 11:30 بجے سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا کا سلسلہ عبرت ناک خبریں کل رات 8:10 پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ آپ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں
اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مطالعہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اسلامی لحاظ سے اور معاشرے کی ترقی کے لحاظ سے ہمیں کس طرح کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں، ہم خود کس طرح کی کتابیں پڑھیں؟ سب سے پہلے تو فرض علوم حسب حال، تو بچوں کو بھی سب سے پہلے تو اسلامی عقائد سکھانے ہوں گے جو آج کل نہیں سکھائے جاتے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنے عقائد معلوم ہو، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسالت کا کیا عقیدہ ہے، توحید کے بارے میں کیا عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ہمیں کیا نظریات رکھنے چاہیے، پھر جنت، دوزخ، قیامت، یہ سارے معاملات معلوم ہونے چاہیے. فرشتے، اب جن کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنی اپنی ڈانگ کوٹتے ہیں اندھیرے میں، بعض اوقات کفریات بک رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب آپ کو بعض ملیں گے کہ وہ جنات کا انکار کرتے ہوں، ہم جن کو نہیں مانتے، جن ہوتا ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے. تو قرآن کریم میں پوری سورت کا نام ہے سورہ جن، تو جس کا وجود قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے. اگر شیطان کا انکار کرے گا تب بھی کافر ہو جائے گا کہ شیطان کا بھی وجود قرآن سے ثابت ہے نا. اب یہ کہ جیسے کہہ دیا کہ شیطان کچھ نہیں ہوتا، بس یہ بری صفات جو ہوتی ہیں یہ اس کا نام شیطان ہے، اور اچھی صفات کا نام فرشتے ہیں. فرشتے بھی کچھ نہیں، یہ بھی کفریات ہیں کہ فرشتوں کا وجود بھی قرآن سے ثابت. تو اس لیے مطلب یہ جب تک اس طرح کی کتب کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک کیسے ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ وہ دل لگے گا نہیں، بوریت شیطان بہت دلائے گا، تو یہ پڑھنا بھی ہوگا اور یہ کسی استاد کو پکڑ کے سیکھنا بھی پڑے گا. اب جیسے بہار شریعت جلد اول کے پہلے حصے میں یہ عقائد کا بیان ہے، اللہ کے بارے میں، ذات و صفات کے تعلق سے، جو میں نے ابھی 2-4 بات عرض کی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو یہ پڑھنا ہوگا. آپ بولیں گے تو ہم کو پلے ہی نہیں پڑتا، تو آپ ایک دم سے چھلانگ مار کر کے آپ گریجویٹ بن گئے. آپ نے اس وقت سے پڑھنا شروع کیا جب چڈی بھی پہننا نہیں آتی تھی، تب سے پڑھنا شروع کیا، تو اب جا کر گریجویشن کیا. اب یہ کہ اسلامی عقائد آپ کو ایک دم کتاب پر ہاتھ رکھو اور دماغ میں داخل ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ اس کو پڑھنا ہوگا، پھر کسی استاد کے آگے آپ کو بیٹھنا ہوگا، اس سے سمجھنا ہوگا. تو اسلام کے بنیادی عقائد جس کو معلوم نہیں ہے، اب اس کو بھی ہمیں وہ خواہ پڑھا لکھا بولنا پڑتا ہے، جاہل ہوگا سردار کہیں کا، اپنے ہی عقائد ہی نہیں پتا، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا ہے، پڑھا لکھا بھائی ٹھیک ہوگا، کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب حالت یہی ہے کہ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے، یہ کیا کار نمایاں. باقی آخرت ہاتھ میں آئی نہیں آئی، یہ تو وہ اس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے. تو اس لیے غیر مسلموں کی ریس میں نہ پڑیں. تو دنیاوی ترقیاں تو ہوتی رہیں گی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حدیث پاک ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ کافر کی جنت کے لیے سب ریس لگا رہے ہیں کہ ہم بھی دنیا جو کافر کی جنت ہے ہم اس کو پالیں. قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، جنت انشاءاللہ آپ کا استقبال کرے گی. مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، انشاءاللہ ان کے دامن سے لپٹ کر انشاءاللہ سیدھے جنت میں. تو بہرحال یہ کہ عقائد سکھائے جائیں، اور یا رسول اللہ اور یا غوث پاک والے عقائد بھی سکھائے جائیں، کہ ورنہ یہ کہ اس طرح وہ آہستہ آہستہ پھر ایمان چلا جائے. لیکن میں آپ کو سمجھانے لگا تھا کہ ہم صرف ان کو عقائد سمجھتے ہیں، تو صرف یہی عقائد نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو فرائض ہیں، جس پر نماز فرض ہو گئی، اس پر وضو کے، غسل کے، جب بالغ ہے تو غسل کے، نماز کے فرائض جو ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، ان کا سیکھنا فرض ہو گیا. تو اسی طرح جو حسب ضرورت، حسب حال اس کے احکام میں وہ سیکھنے فرض ہوتے ہیں. رمضان
شریف کے روزے جس پر فرض ہیں، تو اب رمضان شریف میں اس کو روزے کے احکام معلوم ہونا بھی ضروری ہے، احکام معلوم ہونا بھی فرض. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ کے، جس پر حج فرض ہوا اس کو اس پر حج کے. باپا ایک ذمہ دار کا SMS موصول ہوا. آج ابھی مدنی مذاکرے میں حیدرآباد زمزم نگر کے پریس کلب کے ممبر محمد وسیم صاحب کا سوال چلا. باپا نے خصوصی شفقت کے ساتھ جواب دیا. وسیم صاحب جواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور باپا جان کے طویل جواب سے بے حد متاثر ہوئے. مجھے ملا کیا؟ قافلے کی کوئی مدنی خوشخبری تو ملی نہیں. ہو سکتا ہے باپا چلو بھائی وہ 12 ماہ کے لیے اب آمادہ ہو گئے سبحان اللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے. جواب سے متاثر ہو کر تو خالی تھینک یو تو پیٹ نہیں بھرتا نا یار، میں قافلے والا ہوں. باپا ہو سکتا ہے سن رہے ہو پیغام یہ بھی آ جائے. باپا زمزم نگر کے وہی پریس کلب کے ممبر وسیم صاحب کا پیغام آ گیا. انہوں نے قافلے میں سفر کی نیت کر لی ہے. ماشاء اللہ، تاریخ بھی تھی. باپا 9-10 محرم کا پیغام آیا ہے. 9-10-11 محرم قافلے کا ان کا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.